بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر ہمیں اشرف المخلوقات جیسا عظیم درجہ عطا کیا۔ اس پاک ذات سے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو سدا سلامت رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استخارہ۔ آج ہم آپ کو سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ سے استخارہ کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے۔ ہماری یہ باتیں سننے کے بعد کسی پیر صاحب سے استخارہ کروانے کی بالکل ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ آپ جس مسئلے کے لیے بھی استخارہ کروانا چاہ رہے ہوں گے، ہماری ان باتوں کو مکمل سننے کے بعد آپ خود استخارہ کر لیں گے۔ مطلب رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں، تو نہایت ہی آسان استخارہ آپ خود کیجئے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل تفصیل سے بتایا جائے گا۔ کسی کی شادی کا مسئلہ ہو یا کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہو، لوگ استخارہ کرتے ہیں اور خواب میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ استخارے میں ان کو کیا اشارہ دیا گیا ہے۔ انسانی فلاح کے لیے ہم آپ کے لیے یہ ساری باتیں لے کر آئے ہیں۔ استخارہ مشورہ لینے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں، ایسی صورتحال میں اللہ پاک سے مشورہ کیا جائے۔ اس کام کو کرنا ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں، اسے استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کسی کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، استخارہ سفر کے لیے کیا جا سکتا ہے، یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ استخارہ کے مختلف طریقہ کار ہمیں ملتے ہیں، لیکن آج کا جو طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی آسان اور پاورفل ہے۔ ہر بندے کو خود استخارہ کرنے کی اجازت ہے۔ آپ استخارہ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی پیارے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو طریقہ کار سمجھ لیجئے دوستو۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کریں۔ اگر آپ سونے لگے ہیں تو آپ اسی وقت طریقہ کار کر لیں۔ باوضو ہو کر آپ نے طریقہ کار کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے باوضو اول آخر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی تاک عدد میں آپ نے درود شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو پیارے دوستو، 10 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود شریف جتنی بار شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی بار آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں 7 بار پڑھا تھا تو آپ نے آخر میں بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں 11 مرتبہ پڑھا تھا، اگر لاسٹ میں بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ کے استخارہ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پر دم کرنا ہے اور جس نیک مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کو سوچتے ہوئے سو جانا ہے، یعنی اس کے بعد میں اچھے خیال رکھنے ہیں اور دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے سو جائیں۔ تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے بولنا کسی سے نہیں ہے۔ آپ کے تصور میں وہ کام ہو، وہ آپ کی خواہش ہو، جو نیک حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر سو جانا ہے۔ پھر آپ نے سوتے ہوئے اپنے دل ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو میرے لیے بہتر ہے مجھے اس چیز سے آگاہ فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خواب میں اللہ پاک کی جانب سے کوئی ایسا اشارہ آ جائے گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کام آپ کے لیے صحیح رہے گا یا نہیں۔ آپ نے یہ عمل 3 دن جاری رکھنا ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اشارہ نہ ملے تو پھر آپ نے 7 دن یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اشارہ مل جائے تو پیارے بہن بھائیوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنی چاہت کا اظہار ایک اچھے سے کومنٹس کے ساتھ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔